الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کی ایک اور کلاس کے ساتھ سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 36 تا 40 کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ ترتیب وہی ہے، لفظی ترجمہ، الفاظ کی پہچان، پھر اردو سے قریب تر ترجمہ۔ اور چلتے لفظی ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، فا مانے پس، ازلّا پھسلایا یا ورگلایا یا بہکایا۔ اچھا ذلّا کے معنی، اچھا اس دن بھی شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی روانی میں، کیونکہ وہ ازلفت کا لفظ کا ترجمہ میں کر گیا وہاں پر، اس کا معنی ہے ملانا، لیکن ذلّا جو ہے زا لام لام یہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، الف حمزہ کا اضافہ ہو جائے پھسلایا یا پھسرایا، اسی طرح بہکایا، ورگلایا، کسی کو کسی کام سے رد کیا، مطلب ہٹا دیا، دھیان ہٹانا، اس طرح کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں اہل علم، اہل لغت، کہ یہی مادہ ہے جس سے زلزلے کا لفظ آیا، کیونکہ زمین پھسلتی ہے، لیکن کچھ اہل لغت کے نزدیک نہیں، وہ 4 حروف کا مادہ ہے، زا لام زا لام، زا لام اور زا لام، وہ 4 حروف پر ہے۔ اچھا میں بھی یہ بات درست سمجھتا ہوں، کیونکہ جہاں تک زلزل ہے تو ایک اور زا کا ہونا ضروری ہے، زلزلہ، تو معنی دونوں کے سیم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے معنوی اعتبار سے۔ اچھا یہ اسی طرح ہم آئندہ تھوڑا سا ہم سمجھ لیں ضمیر کو، اسم کو، اور ظاہر حروف کو اور افعال کو۔ ابھی افعال کو سمجھ رہے ہیں نا، فعل کو، تو بنیادی چیزیں سمجھ لیں، پھر ہم اسی طرح الفاظ کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھولیں گے، جو مشکل ہوں گے ان کو آسان کریں گے، تاکہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں ایسے آسان ہو جیسے کہ ہم براہ راست پڑھ رہے ہوں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آئندہ چل کے بہتری ہوگی۔ فَأَزَلَّ، پس، ورگلایا، پھسلا دیا، بہکا دیا، ہما، ان دونوں کو، یہ ہم پڑھ چکے پچھلی کلاس میں۔ الشیطان، شیطان نے۔ اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں، اس سے آئے گا پھر کر لیں گے، یہ پیش آیا نا تو نیک سے ترجمہ ہوگا، زبر آ جائے کو سے ترجمہ ہوگا، زیر آ جائے کے سے ترجمہ ہوگا۔ یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ ایک پہچان میں بتا رہا ہوں، عام طور پر ایسا ہی ملے گا۔ یہ کیا ہے انشاءاللہ جب اسم پڑھیں گے تو ہم پہچانیں گے۔ شیطان نے، انہا، انہا، ان کیا، ان کے معنی ہوتے ہیں بارے میں یا سے، ہاں اس، یعنی کہ وہ جو درخت کے قریب نہ جانے والا حکم تھا اس سے ورگلایا، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور وجہ کیا بنی، پس یا پھر اخرجا، نکلوا دیا، ہما، ان دونوں کو، اس وجہ سے وہ نکلوائے گئے۔ من ما، یہ 2 حروف ہے، من اور ما، من مانے سے، ما مانے جو، من ما سے جو یا اس سے جو، کانا الف کا اضافہ ہے تو 2 کے لیے آتا ہے، دونوں تھے، فی ہی، اس میں، یعنی کہ جہاں تھے وہاں سے نکلوا دیا جنت میں۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وا اور کل کہا، نہ ہم نے، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اچھا یہاں پر حرکت نہیں ہے، ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، کل نہبتو، لیکن اب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر اب اہ لگے گا، زبر لگے گا، آہ لگے گا یا اوہ لگے گا، تو آج ہم یہی سمجھیں گے، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، آج ہم سمجھیں گے حکم کے صیغے بنتے کیسے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ترتیب بھی سمجھ جائیں گے، اور یقین کریں بہت سارے الفاظ میں پھر آسانی ہو جائے گی۔ ہم نے پڑھا تھا نا اذکروا، تو وہاں دیکھیں پیش تھا اذکروا، یہاں پر میں کہہ رہا ہوں اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، دیکھیں حکم ہے، واو والی جمع کے لیے سب، بعضکم، بہت سے، تم میں سے، یا تم، لبعض، بہت سو کے لیے، اچھا اس کو آسان کرتے ہیں، تمہارے بعض کے لیے بعض، یعنی کہ ایک دوسرے کے، عدوٌ، دشمن ہے، یہاں پر ظاہر ہے وہ 2 گروہوں کی بات ہو رہی ہے، ایک آدم علیہ السلام کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا، ایک دوسرے کے اب دشمنی ہوں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اتر جائے جنت سے، اب جو زمین میں پھیلو اور وہ خدمت محنت جو تمہیں کرنی ہے زمین میں
تک وہ دو کرنی ہے کرو، اور آگے بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، وہ مزید تفصیل ہوگی. تو وہاں پر ایک دوسرے کے تم لوگ دشمن ہو. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر، ہم نے کہا قرار کسی جگہ پہ رک کر آرام کرنا. اچھا یہ بہت اہم بات ہے. قیام کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے مستقل، اور مستقر کا لفظ آتا ہے یا قرار کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے عارضی، قرار پانے کی جگہ. لیکن قیام کے معنی ہوتے ہیں لمبا اسٹے، لانگ اسٹے کے لیے ہوتا ہے. تو پھر عارضی مستقر رہا، اس لفظ کے استعمال سے پتہ چلا کہ زمین میں عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا، اس لیے ٹھکانے سے ترجمہ کیے گا. وہ متاعن وا اور متا کہتے ہیں فائدہ کو، متاعن اہلا اچھا سامان کو بھی کہتے ہیں مال و متا، تو فائدے کا سامان اصل میں ترجمہ ہوتا ہے. متاعن الا حین، الا تک، حین اچھا ایک وقت، مطلب یہ بھی زمان ہے، ظرف میں سے الا حین ایک وقت تک، مطلب ہمارے لیے فائدہ اٹھانا ہے اس زمین میں ایک وقت تک، ترجمہ یوں ہوگا. فتلقا فا پھر تلقا، اچھا یہ پورا لفظ ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں وزن کا فرق ہے، اور بڑی اہم بات اگر ہم سمجھ لیں. ہم نے ایک لفظ پڑھتے ہیں قرآن میں تدبر، وہ اسی وزن پر ہے. یہ تفاعل کے وزن تفاعلو یا تفاعلو کے وزن پر ہے. یہ جب آتا ہے اس مادے میں، مطلب اس وزن میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں ایک تو ہونے کا مفہوم، مطلب جیسے لکھا ہوا نا سیکھ لیے، ورنہ سیکھے ہوتا عام طور پر، سیکھ لیے ایک چیز کے ہونے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کام ہو گیا، سیکھ لیے. اچھا ایک اور کام ہوتا ہے تدریجن کوئی کام ہو، تدبر جو ہے ایک ساتھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے تدبر کا جب لفظ استعمال کیا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو توجہ سے آرام سے سنتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، یہ تدبر ہے. تو تلقا فتلقا سیکھ لیے، اچھا لقا جو ہے مادہ ہے ملنا، حاصل کرنا، ملاقات کرنا، یہ وہ ہے. لیکن سیکھ لیے چونکہ کچھ سکھائے الفاظ ہے تو سیکھ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو آدم علیہ السلام کو سکھائے، سیکھ لیا آدم علیہ السلام سے اپنے رب سے، آگے بات آ رہی ہے. تو مطلب سیکھ لیے کے معنی پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آرام سے تسلی سے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ USB ڈال کے کچھ چیزیں فیڈ کر دیں، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے. شاید اس میں وقت بھی لگا، واللہ عالم. آگے بہرحال باتیں آ رہی ہیں اس کو ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ اشاروں میں بات کرتے ہیں. قرآن کریم کا اسلوب بھی یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات ہوتی ہے جٹ سے دوسری بات آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیدر پہ ہوا، جبکہ اس میں سالوں کا وقفہ ہوتا ہے. ایون کہ سورہ البقرہ کی جو رمضان کی آیات ہے دونوں میں ایک سال کا وقفہ ہے. رمضان کی آیت مطلب آیت 143 144 اور سوری 183 184 اور پھر 185، ان دونوں میں ایک سال کا وقفہ تھا، لیکن آیاتیں ایک جگہ ہمیں لگتا ہے کہ مستقل ہیں. بہرحال اس طرح کی آیات کے ساتھ یہ ترجمہ ممکن ہے کہ ہم اس کو ایسے سمجھیں. آدم نے دیکھیں پیش آیا نے اسے ترجمہ ہو گیا. پھر سیکھ لیے آدم نے من رب ہی اپنے رب سے، من کے معنی سے، ہی کے معنی اپنے یا اس کے، رب کلماتن. اچھا کلماتن گنتی کے، جب گنتی کے اس طرح کے صیغے آتے ہیں نا تعداد کے حساب سے تو چند کے معنوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہے انشاءاللہ آئندہ میں چلا جاتا ہوں، بتاؤں گا انشاءاللہ یہ کیا کیسے ہوتا ہے. کلماتن چند کلمات، فتابہ اچھا وہ کلمات کیا سورہ الاعراف میں آ جاتے ہیں. فتابہ پس وہ متوجہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. فتابہ علیہ، اچھا تابہ آ جائے اس کے بعد اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے، اور ترجمہ ہم کرتے ہیں متوجہ ہوا. اور اگر اس کے علاوہ آ جائے جیسے توبو آیا تو توبہ کے معنوں میں ہم کہتے ہیں پلٹنا، یہ بھی پلٹنا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہم کہتے ہیں متوجہ ہوا اللہ. فتابہ علیہ بس متوجہ ہوا اس پر، جو دعا کر رہے تھے معافی مانگ رہے تھے اس پر متوجہ ہوا. انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے. ہوا یہاں پر حصر کا اسلوب پیدا ہو گیا، یعنی کہ زور پیدا ہو گیا. ہی وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ تو آ چکا تھا، ہوا کی ضرورت نہیں تھی، تو ہوا کا استعمال کر کے زور پیدا کر کے توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. کلمات بھی خود سکھائے اور توبہ بھی قبول کی. تو اللہ کیا ہے، اگلا لفظ کیا ہونا چاہیے، الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے.
اللہ کی رحمت ابدی ہے، دائمی ہے، سبحان اللہ۔ وَقُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا یہ وہی لفظ ہے، تم سب اتر جاؤ، منہا اچھا گر جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، جمع کہتے ہیں نا، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا فا پس اما، اچھا اما کے اصل معنی ہوتے ہیں خواہ، اچھا اما یاتینکم یہ بھی سوری یہاں پر ہے، اما اور جگہ پہ بھی ہم نے پڑھا تھا اما تو رہے وہ جو اس طرح کے ترجمہ کیا تھا، اچھا ایک اما یہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خواہ، اچھا یہ دو مرتبہ آتا ہے تو خواہ کے معنوں میں جاتا ہے، اور اکیلا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب یہ شرط کا اسلوب پیدا کر دیتا ہے، اور شرط کا اسلوب پیدا کرتا ہے تو جب کے معنوں میں چلا جاتا ہے، فاما پھر جب، اب یہ دیکھیں آئے آ گیا، یاتین وہ آتا ہے آئے گا، یوں ترجمہ ہوتا نا، وہ آتا ہے آئے گا، لیکن اما نے کیا کیا، وہ آئے، اب وہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم تمہارے پاس، اچھا نہ یاتین، اب یہاں پر جو ہے نا یہ وہ آئے تمہارے پاس، مطلب یہ آ گیا اس طرح کہ جب وہ آئیں تمہارے پاس، یہ ترجمہ بنتا ہے، اور غیر سنگولر میں ہم کر رہے ہیں، اور نون جو ہے یہ مشدد، یہ لازم مطلب کسی بات کو زور پیدا کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں، یعنی کہ وہ آئیں گے، اس طرح ہو رہا ہے بات، ٹھیک ہے۔ منی من کہتے ہیں سے، یا جو ہے متکلم کے لیے ہے، بات کرنے والے کے لیے میری، مجھ سے یوں ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، یا میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جس نے یا جس شخص نے، تبع پیروی کی، یہ لفظ ہم اس دن پڑھ رہے تھے، تبع پیروی کی، ہدایا ہدا کے معنی ہدایت، یا کے معنی میری، فلا پس نہ، خوفن خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے، حزن کہتے ہیں غم کو، واؤن جمع کے لیے غمگین ہوں گے، یا کی وجہ سے ہوں گے ترجمہ کیا گیا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ والذین اور جنہوں نے، اور وہ لوگ جنہوں نے، کفروا سب نے انکار کیا، جمع کے لیے واو الف آیا، انکار کیا یا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، اچھا کذبا جھوٹا، اچھا یہ کذبا جھٹلایا، اچھا اس کو اگر دوسرے طریقے سے سمجھے، کذبا جھوٹ کیا، اب جھوٹ کیا کیا مطلب ہے، جھوٹلایا اس کو جھوٹا بنا دیا، کذبا جھوٹ بولا، جھوٹ کہا، تو اس طرح یہ فرق آتا ہے، زال کے اوپر شد آ جائے تو وزن بدل گیا، وکذبوا ان سب نے جھٹلایا، جیسے علامہ ہم نے پڑھا تھا ویسے ہی ہے، بے آیاتنا ہماری آیات کو، بی کے معنی کو سے کیا کہ نہ کا ہماری آیات، آیات، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، دوزخ کے اہل دوزخ، ہم وہ فیہا اس میں، فی کے معنی میں، ہا کے معنی اس، خالدون ہمیشہ رہنے والے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، اے پکار کے لیے آتا ہے، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اے اولاد اسرائیل یا اے اولاد یعقوب۔ اب یہاں پر حرکت نہیں ہے تو میں ترجمہ اس کو کر رہا ہوں، اذکرو اذکرو تم سب یاد کرو، ذکر کے ایک معنی ہوتے ہیں یاد کرو، نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، نعمتی میری نعمت کو، یا آ گیا میری نعمت کو، اللتی جو، یہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اس گروہ کو، اللتی جو، انعمت، اچھا یہ تا پیش آ گیا کیا ہے، تو سے میں ترجمہ ہو جاتا ہے، انعمت میں نے انعام کیا یا انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، اچھا وفا جسے ہم کہتے ہیں اردو میں یہ وہی لفظ ہے، اس کے اصل معنی ہوتے پورا کرنا، غیر وعدے کے لیے طور پر ہم کہتے ہیں وعدہ وفا، تو اسی لیے ہم پورا کرنے کے معنوں میں بھی وہاں استعمال کرتے ہیں، واو الف سب کے لیے، وَأَوْفُوا تم سب پورا کرو، اچھا یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس چارٹ کے مطابق یہ کہاں پر ہے، بے عہدی میری عہد کو یا میرے عہد کو، بی کے معنی آنکھوں سے کیے گئے عہدی، اب یہ ضرورت نہیں ہے میں بی کو بار بار ریپیٹ کروں، آپ سمجھ جاتے ہو رنگوں سے بھی، اور یا کو بھی میں سمجھا چکا ہوں تو میرے خیال میں نہیں ہے، اگر کہیں دشواری ہو تو پچھلے اسباق کو ذرا غور سے دیکھ لیں، بے عہدی میرے عہد کو، اوفو
میں پورا کروں گا. اس سیغوں کو بھی ہم پچھلے سبق کے چارٹ میں ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے. تو بہرحال میں پورا کروں گا, میں مختصر ترجمہ کروں. بِعَهْدِكُمْ تمہارے عہد کو کہا یہ جا رہا ہے تم سب اپنا وعدہ پورا کرو, میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ, اچھا اِيَّا کے معنی ہوتے ہیں صرف, یا کے معنی ہوتے ہیں مجھ, لیکن فَارْحَبُونِی میں بھی مجھ شامل ہے. تو یہاں پر یا کا اضافہ کر کے ہی کا مفہوم پیدا کر دیا. فَإِيَّايَ جیسے اِيَّا کا ہم نے پڑھا تھا, یہ وہی لفظ ہے صرف تجھ ہی سے. اِيَّا کا یہاں پر ہے فَإِيَّايَ صرف مجھ ہی سے. فَارْحَبُون پس ارحب کہتے ہیں ڈرنے کو. کیسے ڈرنا؟ راہب جو ہم لفظ کہتے ہیں یہ وہی ہے, احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہیں جو ڈر کر, اس کو راہب کہتے ہیں. اور مذہب میں خیر بہرحال رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن پچھلے مذاہب میں یہ کیا گیا, اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ رہبانیت احتیاط کے پہلو میں اتنا ہو کر گم دنیا سے الگ ہو کے کھٹ کے بیٹھ جانے والے کو راہب کہتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. اس کے اصل معنی ہوتے ہیں احتیاط کے ساتھ ڈرنا. بس تم مجھ سے ڈرو مطلب احتیاط کرتے رہنا. واؤن جمع کے لیے. الحمدللہ یہاں تک ہم 40 آیت کا ترجمہ کر چکے. اب ہم چلتے ہیں آج کے الفاظ کی پہچان کی طرف, جو کہ ایک چارٹ بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک ترکیب پر مبنی ہے. اس ترکیب کو ہم سمجھتے ہیں. شروع کے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا. فعل امر کو ہم سمجھتے ہیں, بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے. عام طور پر جو فعل امر بنتا ہے, اچھا یہ عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک اور امر بھی بنتا ہے, وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے, وہ امر غائب کہلاتا ہے. یہ امر حاضر یا امر مخاطب کہلاتا ہے. مخاطب کو کسی کام کا حکم دینے یا درخواست کرنے, کسی کام کے کرنے کے لیے کہنا یا اس سے ریکویسٹ کرنے کے لیے فعل امر کا استعمال ہوتا ہے. مثلا تم لکھو, اب یہ حکم ہو گیا. پھر اے اللہ ہماری مدد فرما, یہ ریکویسٹ ہوگی. اچھا ایک اور چیز ہے جہاں پہ یہ اس کا استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم دیا جائے کہ ایسا مت کرو اور پھر اس کے کرنے کی اجازت دے دی جائے. 2 جگہ پہ قرآن کریم کی مثالیں. حج کے لیے جیسے کہ شکار سے منع کیا گیا اور احرام کھولنے کے بعد کہا گیا کہ تم اب شکار کرو. اب وہاں پر لازمی نہیں ہے کہ اب شکار کرنا اس کا حصہ بن گیا, اب حکم ہو گیا تو کر کے رہنا, نہیں, کسی کام سے روکا تھا اور اس کی اجازت دے دی. اور ایک اور مقام سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں جو کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہیں نماز جمعے یعنی کہ جمعے کے دن پکارا جائے, فاسعوا الی ذکری, پس دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف, وذروا البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہاں روکنے کا حکم دیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے جمعے کی نماز ہو چکی, اب کہا جا رہا ہے فاذا قضیتم, بس تم اس سے فارغ ہو جاؤ, الصلاۃ نماز سے, فانتشروا بکھر جاؤ, فی الارض زمین پر, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھ کر ہم نکل جائیں. جو نہیں جانا چاہتا اس کے روٹین میں نہیں ہے تو نہ جائے. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو خرید و فروخت کر رہے تھے اور روک دیا, اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہو, تو ایک اجازت ہوگی. تو یہ ایک چیز اور ہوتی ہے عام طور پر, اور ایسے مقامات ہیں کہ ہم اس کو لازم حکم کے طور پر لے کر مفہوم تبدیل کر دیتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کانٹینٹ کیا ہے, بہرحال کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. ایک چیز ہم سمجھ گئے کہ یہ کن 2 کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تیسری کی میں نے وضاحت کر دی. فعل امر کیسے بنے گا؟ فعل مضارع سے بنے گا. مضارع میرے خیال میں مشکل نہیں ہو رہی, وہ صیغہ جس میں کرتا ہوں, کرے گا, کروں گا, دونوں ترجمے ہوتے ہیں, حال اور مستقبل. اس کی پہچان کیا ہے؟ یتا. اچھا اس میں بھی جو درمیان کے 6 صیغے ہیں, ظاہر ہے غائب, مخاطب, مخاطب. مخاطب کے 6 صیغوں سے بنے گا, مخاطب کے صیغوں سے بنے گا. ٹھیک ہے, یہ میں انشاءاللہ آگے لاؤں گا وضاحت کے ساتھ. اب یہ ہے ترکیب. مضارع کو تخفیف کریں, پہلا کام یہ کریں گے ہم. پھر دوسرا کام کریں گے علامت مضارع ہٹا دیں گے. اچھا پھر اگر پڑھا جائے تو فعل امر یہی ہے, ورنہ شروع میں حمزہ کا اضافہ کریں گے. حمزہ کہتے ہیں الف کو, ہاں عربی میں جو الف حرکت والی الف ہوتی ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں. حمزہ کا اضافہ کریں گے. پھر اس کے بعد اگر درمیانی حرف پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش, ورنہ زیر لگائیں گے, یعنی کہ زبر اور زیر کی حالت میں اس کو زیر ہی دیں گے حمزہ پر, ورنہ پیش ہوگا تو پیش دیں گے ورنہ زیر دیں گے. ٹھیک ہے,
اب چلتے ہیں ترتیب اور پہلے کیا لینا ہے ہم نے فعل مضارع لے لیا. فعل مضارع کے صیغے تھے. اچھا مادہ میں نے لیا ہے نون صادرہ باب نصرہ ینصرو, یہ پیش کی وجہ سے میں نے لیا ہے ینصرو, ٹھیک ہے, درمیانی حرف پر پیش ہے, سواد ہے نا, درمیانی حرف پیش ہے. دوسرا کیا کرنا ہے مخاطب کے صیغوں میں. اچھا یہ ہمیں پتہ ہے یہ صیغے کیا ہیں, ینصرو ینصران ینصرون تنصرو تنصران ینصرنا تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصرین تنصران تنصرنا انصرو ننصرو ننصرو. یہ ہم سارے صیغے اگر یاد بھی کر لیں آسانی ہو جائے گی. اچھا اس میں کیا کرنا ہے ہم نے مخاطب کے صیغے لینے ہیں. تو مخاطب کے صیغے کیا ہیں, تنصرو تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا. بہرحال اس چارٹ پہ نہ جائیں, توجہ نہ دیں, الفاظ آپ کو بتانا مقصد. تو یہ صیغے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں 6. آسان ہو گیا کچھ. اب کیا کرنا ہے مضارع کو تخفیف کر لیتے ہیں. تخفیف میں کیا کرتے ہیں, یہ جو پہلے صیغے کی جو حرکت ہے اس کو ہٹا دیں گے, ساکن کر دیں گے, آخری حرف کو ساکن کر دیں گے, جیسے کہ یہ. باقی تمام صیغوں میں سے نون جو ہے وہ گر جائے گا, یعنی کہ نون کو ہٹا دیں گے, سوائے اس صیغے کے مؤنث کی جو جمع ہے یہ نون نہیں گرے گا, یہ ایسے ہی رہے گا. تو یہ تخفیف کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے, علامت مضارع ہٹا دیں. اب یہاں پر تا جو لگا ہوا ہے, تا ہی ہے نا علامت مضارع, اس کو ہٹا دیا تو یہ شکل بن گئی ہماری, ٹھیک ہے. اب علامت مضارع ہٹانے کے بعد اگر پڑھا جائے تو یہی فعل ہے ہمارا, یہ پڑھا جا انصر نہیں پڑھا جائے گا, تو یہ ہمارا فعل امر نہیں ہے. اب آگے کیا کرنا ہے بھائی, حمزہ کا اضافہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم نے ایک حمزہ کا اضافہ کر دیا. اچھا حمزہ تو ہم نے لگا دیا, اب بھی پڑھا نہیں جا رہا, تو اگلے سٹیپ پہ چلتے. اگر درمیانی حرف پر پیش ہو تو حمزہ پر پیش ورنہ زیر لگا دیں. درمیانی حرف کیا ہے صاد, صاد پر کیا ہے پیش, تو یہاں پر پیش لگا دیتے ہیں. اب پڑھا جائے گا. اب یہ امر کا صیغہ بن چکا. انصر یعنی کہ تو مدد کر, انصرا تم دو مدد کرو, انصرو تم سب مدد کرو, انصری تو مدد کر مؤنث کے لیے, انصرا مؤنث مذکر دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے, انصرنا تم سب مدد کرو مؤنث کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح اذکر اذکرا اذکرو اذکری اور اذکرا اور اذکرن اذکرنا. یہ اس طرح ہم جتنے بھی اس وزن پہ آ رہے ہوں گے, اس باب میں آ رہے ہوں گے الفاظ پیش کے ساتھ درمیانی حرف کے ساتھ, ہم اس کو یہاں رکھ کر اس کے صیغے بنا سکتے ہیں اس چارٹ کی مدد سے. اچھا یہ تو ہو گیا پیش والا. اب دوسرا بھی سمجھ لیتے ہیں. اب میں دوسرا لیتا ہوں فتح, جو ہم پڑھتے آئے ہیں. فتح یفتح ہم نے پڑھا, یہ سارے اس کے صیغے تھے. کیا کرنا تھا مخاطب کے صیغے لینے ہیں, مخاطب کے صیغے لیے. تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا. اچھا ان صیغوں میں سے اب کیا کرنا ہے تخفیف کرنا ہے. تخفیف میں کیا کرتے ہیں ساکن کر دیا آخری حرف کو, باقیوں میں سے نون گرا دیا سوائے مؤنث جمع کے. ایسے ہی کیا, بالکل ایسے ہی. اب آگے چلتے ہیں, علامت مضارع ہٹا دیں جو کہ تا ہے, تا ہٹا دیا, سب میں سے تا ہٹ گیا. اور اب کیا ہوگا, پڑھا جا رہا ہے, اب بھی نہیں پڑھا جا رہا. کچھ ہوتے ہیں پڑھے جاتے ہیں, جیسے بشرا یبشرو, اس میں یبشر تبشرو کا جب آتا ہے تو تا ہٹانے کے بعد بشر. قدرا یقدرو تقدر, تقدر کو پیش تا ہٹا دیں گے پڑھا جائے گا قدر, تو وہاں پر حمزہ کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے. وہ بھی انشاءاللہ کبھی آ جائے گا, سمجھ لیں گے. تو اس میں بھی پڑھا نہیں جا رہا, تو اب کیا کریں گے, اگلا کام حمزہ کا اضافہ. حمزہ کا اضافہ کیا, حمزہ میں اب حرکت کیا دینی ہے, اب یہ بتا رہا ہے اگر درمیانی حرف پر پیش ہو تو پیش دیں گے ورنہ زیر دیں گے. اب درمیانی حرف کیا ہے تا, تا پر کیا ہے زبر ہے, پیش تو نہیں ہے, تو اب کیا دیں گے یہاں پر زیر دیں گے. قاعدے کے مطابق حرکت دے دی ہم نے. افتح, اب یہ فعل امر بن چکا. افتح افتحا, افتح کے معنی تو کھولنا, تو کھول, افتحا تم دونوں کھولو. افتحو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, تو پڑھتے ہیں نا, تو وہاں پہ ملا کے پڑھ رہا ہوں میں پھر, اللہم افتح لی, تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, میرے لیے دروازہ کھول دے. ابواب دروازے, آپ دیکھیں مسجد کے ایک دروازے میں داخل ہو رہے ہیں, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں ابواب, کس چیز کے, رحمتوں کے.
غور کرنا چاہیے میں الفاظ پر کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے لیے دعائیں مثلاً جو دعائیں ہیں کن الفاظ کے ساتھ پڑھی ہیں. اگر الفاظ کو پہچانیں گے تو ہمارے ذہن بھی کھلیں گے اور ہماری دعاؤں میں بھی اثر ہوگا انشاءاللہ. تو اسی طرح بہرحال افتاح سے یہ سارے سیغے بنتے ہیں جو کہ حکم کے سیغے. امید ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں. آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی آتا ہے اور براہ راست یوٹیوب پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ہم ترجمے کی طرف جو رواں ترجمہ ہوتا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا بس پھسلا دیا شیطان نے اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ بس نکلوا دیا ان کو وہاں سے جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا نکل جاؤ یہاں سے یا اتر جاؤ یہاں سے, تمہارے بعض تم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بعضکم بعض ایک دوسرے کے بعض دشمن ہو تم لوگ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹائم کے لیے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے متاع یعنی کہ سامان ہے فائدے کا, وہ ایک زمین پہ اب دے دیا گیا, یہ بتایا جا رہا ہے. آگے چلتے فتلقى آدم پس آدم نے سیکھ لیے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات. فتاب علیہ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ کی, توبہ قبول کی, یعنی کہ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کی رحمت ہی ہے, وہ رحیم ہے مستقل رحم کرنے والا ہے. قلنا اہبطوا ہم نے کہا اتر جائے یہاں سے, منہا اس سے, جمیعا سب کے سب, فاما پس جب, یاتینکم آئے تمہارے پاس, منی مجھ سے, ہدن ہدایت, فمن تبعا پس جو پیروی کرے گا ہدایا میری ہدایت کا, فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب, اذکروا یاد کرو, نعمتی میری نعمت, اللتی جو, انعمت علیکم تم میں نے انعام کیا تم پر, وَأَوْفُوا بِعَهْدِی اپنے وعدے کو پورا کرو, وعدہ جو مجھ سے کیا اسے پورا کرو. اوفوا بعہدکم اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تمہارے لیے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے تم سب ڈرتے رہو. یہاں پہ نون سے نی بھی جو ہے اصل میں یا تھا اور یا گر کر نی کے ساؤنڈ میں آ گیا. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہاں پر ہمارا ترجمہ بھی کمپلیٹ ہے. اردو سے قریب تر الفاظ میں اردو کے الفاظ, والم ہم کہتے ہیں, عدو کہتے ہیں, دشمن کی عداوت, مستقر جیسے میں نے کہا قرار برقرار, استقرار, متاع مال و متاع کا متاع کارواں, کلمات کلمہ طیبہ اردو میں کہتے ہیں توبہ, تائب, علی علیحدہ, علی الاعلان, علی العلوم, رحم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, جمعیہ جماعت جمع ہم یہ استعمال کرتے ہیں, ہدن ہدایت کے لیے, تبع اتباع کو کہتے ہیں ہم, یہ بھی استعمال کرتے ہیں. حزن و ملال ہم کہتے ہیں اردو میں, عام الحزن یہ وہ سال ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دیگر دو اہم شخصیات کو کھو دیا تھا, عام الحزن اسے کہتے ہیں. کذبوا کاذب جھوٹے کو ہم کہتے ہیں اردو میں, اصحاب صاحب, اصحاب صحابی, صحابی صحبت. اچھا النار نار کا بھی استعمال, ناری ہم کہتے ہیں. خالد نام بھی رکھتے ہیں, خلد بری. اچھا بنی میں جو بن ہے, ابن محمد بن قاسم ہم کہتے ہیں, ابن الوقت, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ذکر ہم استعمال کرتے ہیں, نعمت ہم جانتے ہیں. اوفو وفا جیسے میں نے کہا تھا, ایفا عہد وفاداری, عہدی عہد کو کہتے ہیں, ایفا عہد میں عہد و پیمان. راہب کے لیے جیسے میں نے کہا تھا ڈرنے والا, رہبانیت. اچھا یہ آگے کے اسباق کے ہیں, آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک اور سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی یہاں پڑھا سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں استقامت دے اور قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آخر میں پھر میں وہی بات کروں گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ تک پہلی بار پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے، تو یوٹیوب چینل ہے ہمارا الحبل کے نام سے، اسے آپ سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، اور جہاں تک پہنچ سکے آپ اسے پہنچائیے گا اپنے ذرائع کے ذریعے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔